آیت نمبر 45 میں اس سبب کو بیان کیا، الذین وہ لوگ یعنی وہ جن پر لعنت کی گئی، یصدون عن سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس دین والے اللہ کے راستے کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں کجی کھوٹ ٹیڑھا پن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ 4 چیزیں بیان کی، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس راستے میں نقص نکالتے ہیں، دوسری اور تیسری چیز کہ وہ اس راستے پہ چلنے والوں کے دل میں وسوسہ شک ڈالتے ہیں، چوتھی چیز فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان 4 وجہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ اب آؤ، الذین یصدون وہ لوگ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ اب یہ راستے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا راستہ سے مراد شریعت ہے۔ ایک قول یہ ہے، شریعت کا معنی راستہ ہے، یاد رکھنا، اور شریعت جب راستے کے معنی میں بتائی جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا سیدھا اور دراز لمبا راستہ۔ یاد رکھ لو، کسی بک والے ریکارڈ میں محفوظ کر لو، شریعت جب راستے کے معنی میں بتایا جائے تو پھر معنی ہوگا سیدھا راستہ اور دراز راستہ، یعنی جس پر ہر خاص و عام بے دھڑک چل پڑے، ہر خاص و عام آنکھیں بند کر کے چل پڑے تو وہ سیدھا راستہ، اس میں اٹ کھٹ نہیں، اس میں کوئی بریک یا سپیڈ بریکر نہیں، بس چلتے جاؤ سیدھے جنت میں پہنچتے چلے جاؤ۔ یہ شریعت کا ایک راستہ عن سبیل اللہ۔ دوسرا راستہ طریقت کا بھی شریعت میں حصہ ہے، تو طریقت بھی اس کو بھی عن سبیل اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اب طریقت والا جو راستہ ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا طریقت والا وہ راستہ ہے جو چھوٹی گلیوں والا راستہ ہوتا ہے، چھوٹی اور تنگ گلیاں، ان تنگ گلیوں والے راستے کو طریقت کہتے ہیں، کھلے اور لمبے راستے کو بولو میرا تو گلا آج پورا سیٹ نہیں ہوا، کوئی تو سوال کی ہو گیا جی۔ شریعت لمبے اور سیدھے راستے کو اور طریقت مختصر اور تنگ راستے کو۔ مفتی احمد یار خان اللہ تیری قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے، کیا معنی لکھا؟ فرماتے طریقت جب معنی اس کا یہ ہے تنگ راستہ، چھوٹا راستہ، مطلب یہ کہ ہر کوئی جنا کھنا اس راستے پہ نہیں چل سکتا، اور اس راستے پہ وہی چلے گا جو اس راہ کا راہی ہے، جو اس راستے کو جانتا ہی نہ ہو وہ چلے کیسے طریقت کے راستے پہ؟ فرمایا پہلے شریعت کا راستہ آنا چاہیے، جب وہ شریعت کا راستہ آ جائے پھر وہ چھوٹے راستے طریقت والے آ جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹی گلیوں سے گزر کے معرفت الہی تک پہنچ جانے والا بندہ۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی اس شاک نے کہا سنو، عن سبیل اللہ سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے، بس بات ختم کر دی کہ عن سبیل اللہ اس سے مراد صرف اور صرف حضور کی ذات اقدس مراد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قرآن شریف نے کہا کہ صراط مستقیم اور حبل اللہ اللہ کی رسی، فرما اللہ کا راستہ بھی حضور ہی ہے، اللہ کی رسی بھی حضور ہی کی ذات ہے۔ اب مفسرین نے کہا کیوں حضور اللہ کا راستہ ہے؟ اب کیسے روکنے والے تھے؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھ کے نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج زکوٰۃ بھی کرے، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے سے روکے، دل میں
گھٹن محسوس کرے جب کملی والے کا نام آئے، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرے پر حضور تک پہنچتے ہوئے اس کا دل گھٹن محسوس کرے، وہ وہی ہے جس پر الذین یصدون کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ وہ سارے ہیں جو سب کچھ کرنے کے باوجود حضور سے روکنے والے ہیں۔ وہ فرمایا جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا لے، اللہ اس کو کامیابی کی سند عطا فرما دے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے، ان کے پاس جانے سے، ان کی محبت کرنے سے جو روکنے والے ہیں۔ پڑھتے کلمہ ہیں، نماز بھی پڑھ جاتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی آئے تو کر جاتے ہیں، پر روکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت سے روکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ سارے کے سارے انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کو ہم نے کہا فلعنۃ اللہ، ان سب پہ اللہ کی لعنت۔ اچھا ان پر لعنت ہے تو پھر دوسرا لعنت کے مقابلے میں رحمت والے کون ہیں؟ قرآن شریف بتاتا ہے کہ اے حبیب، رحمت والے وہی ہیں جو اللہ کی محبت کا درس دینے والے ہیں، رسول پاک کی محبت کا پیغام دینے والے، وہ رحمت والے ہیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ان سے بچ کے اپنے آپ کو رحمت والوں میں شامل کر۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک جگہ ہے۔ رجال، وہاں کچھ بندے رہتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، کلم بسیماہم، سارے جنتیوں کو پہچانتے ہیں، سارے دوزخیوں کو جانتے ہیں۔ ونادوا اصحاب الجنہ، پھر وہ پہچاننے کے بعد وہ اعراف میں رہنے والے تھوڑے بندے ہیں، زیادہ نہیں، وہ پھر پکارتے ہیں اے جنت والو، ان سلام علیکم۔ ترجمہ آپ کو آ گیا ہے جی؟ اعراف والے وہ پکارتے ہیں، یہ جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھتے ہیں جنت والوں کو اور کہتے ہیں ان سلام علیکم، اے جنت میں رہنے والوں تم پر سلامتی ہو۔ لم یدخلوہا، ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، اور ہیں کیا؟ وہم یطمعون، جنت میں جانے کی طمع رکھ رہے ہیں، لالچ ہے ان کو جنت میں جانے کا، ابھی روک دیے گئے، ان کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا، رکے ہوئے ہیں، پر رک کے جنت سے باہر جنت والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کو ان کا چہرہ پھیر کے ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف کی جاتی ہیں، کن کی؟ وہ اعراف والے جو جنت کو دیکھ کے جنت والوں کو سلام کر رہے تھے، جب ان کی نظروں کو پھیرا جاتا ہے کہ اس طرف بھی دیکھو نا، ذرا ایک طرف ہی دیکھتے ہو دوسری جانب دیکھو، اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اصحاب النار، ان کی نظریں پھیری جاتی ہیں دوزخ والوں کی طرف تو کہتے ہیں قالوا ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ ان کی دعا وہاں نہ عبادت کے لیے ہے نہ قبولیت کے لیے ہے، بلکہ یہ تو برکت کے لیے ہے۔ دنیا میں رہتے تھے، جب ظالموں کا تذکرہ سنتے تو دل میں پناہ مانگتے، یا اللہ یہ ظالم تیری رحمت سے محروم، تیری رحمت سے دور، ہمیں ان کے ساتھ نہ وابستہ کرنا، ہمیں رحمت والوں کے ساتھ رکھنا۔ دنیا میں یہ مانگتے تھے اور دعائے برکت وہاں بھی مانگ رہے ہیں۔ اب آؤ، اس کی تفسیر تو بہت
لمبی ہے چونکہ مضمون سارا ایک ہے. جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت عالم نے فرمایا سنو، کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا. تو پھر عمل کرتے کیوں ہیں؟ وقت پہ ہے 5 نمازاں دا ہیں جی، بار بار آؤ تے پڑھو تے روزے رکھو تے زکوٰۃ دیو. عمل کی پھر کیا ضرورت؟ یہ ملحدوں کا سوا اعتراض کہ اتنا پھر کیوں تردد کرتے ہو؟ 5 وقت نماز، روزے آ جاتے نمازاں زیادہ، عبادت کوئی زیادہ، حج کا موسم آئے تو پھر حج، یہ ساری عبادت کیوں؟ کملی والے آقا نے اس کا جواب پہلے ارشاد فرما دیا، فرما سنو، کوئی بندہ عمل کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے سوال کر لیا، یا حبیب اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. صحیح حدیث. مفتی احمد یار خان بولے کہ یہ سوال شک کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ شک تو وہاں ہے ہی کوئی نہ. صحابہ کرام یقین کامل رکھتے تھے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، اور عبد الرحمن فی الجنہ. جب حضور ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو اپنا حال کیا ہوگا؟ شک کی بنیاد پہ نہیں. مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا تھا کوئی 4 نمازیں پڑھ کے 2 حرف کتاب کے پڑھ کے وہ سمجھ لے کہ ہمیں مصطفیٰ کی حاجت نہیں، ہم اپنے عمل پہ جنت چلے جائیں گے. نہیں، آقا کریم نے فرمایا عمل پہ نہیں، رب کی رحمت پہ جنت میں جائیں گے. رب کی رحمت پہ جنت میں.